حضور یہ سوال ایک اور ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا پی آر پی کرانا جائز ہے؟ اب یہ پی آر پی کی تعریف یہ ہے کہ پلیٹیٹ رچ پلازما ہجامہ کے علاج میں یہ ایک کوئی قسم ہے جس میں مریض کا خون نکال کر اس میں کچھ ملایا جاتا ہے، پھر وہی خون جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے مریض کے سر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بالوں کے جھڑنے اور چہرے پر مہاسوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے اس میں شرع کا کیا حکم ہے؟ بیان فرمائیں اور اصلاح کا موقع عنایت فرمائیں۔ بھئی دیکھیے، خون جو ہے وہ ویسے ہی ناپاک ہے۔ وہ خون جب بدن سے باہر نکلا تو ناپاک ہے۔ اب بلا وجہ جو ہے اس سے علاج کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں آج کل علاج کے طریقے میں یہ ہے کہ خون کے ذریعے مرض معلوم کیا جاتا ہے تو نکالتے ہیں کہ بھئی بخار ہے، ٹائیفائیڈ ہے، ملیریا ہے، ڈینگو ہے، یا اور بیماریاں جو ہیں وہ خون نکال کر کے ان سے جب ان کی تفتیش کی جاتی ہے، انہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے یہ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے۔ یا یہ کہ طریقہ علاج میں بھی ہے کہ آدمی بالکل اتنا کمزور ہو جائے کہ خون چڑھانے کے علاوہ اور کوئی علاج ہی اس کا نہیں ہے۔ آج کل بہت سے ایسے طریقے علاج ہیں کہ اس میں خون چڑھانا ضروری ہے، جیسے ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے تو اب اس وقت ہارٹ کے آپریشن کے وقت جو ہے خون چڑھتا رہے گا تو آپریشن کریں گے، مسلسل چڑھتا رہتا ہے، بند ہو جائے تو اس کے آدمی کے ساتھ بند ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو وہ تو ایک طریقہ علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ یہاں آج جو سوال کیا ہے کہ اس میں طاقت کے لیے اور بال اگانے کے لیے اب وہ خون ناپاک اس میں اور اجزاء ملا کر کے انجیکشن سے اسی کو اس کے بدن میں داخل کرتے ہیں یا مسامات میں پہنچاتے ہیں، تو یہ چونکہ وہ ناپاک ہے اور وہ علاج میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ناپاک چیز سے وہاں پر اس کو طاقت وغیرہ نہیں پہنچائیں گے۔ نہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خون پینے کا بھی جو ہے وہ بہانہ بنا لیں کہ خون پینے سے فوراً طاقت آ جاتی ہے، لہٰذا کسی بکرے کا خون پی لے، اور خون پیتے پیتے انسان کا بھی پینے لگے گا کہ بکرے کے خون میں اتنی طاقت نہیں ہے، انسانی کا خون پی لیتے اس میں زیادہ طاقت۔ تو یہ تو خون جو ہے وہ تو ناپاک ہے، وہ تو ضرورتاً جو ہے وہ علاج وغیرہ کے لیے کہ اس کے علاوہ آج کل بہت سے ایسے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر بعض علماء نے اجازت دی، بعض علماء تو اس کی بھی معاند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ طاقت وغیرہ کے لیے اور جو ایسی دوائیں ہیں جس میں ناپاک اجزاء نہیں ہیں تو ان کا استعمال کریں، ایسی خوراک کا استعمال کریں جس سے کہ جسم میں طاقت آئے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے خون بنتا ہے، جیسا بھی یہ آپ شلجم ہے، شلجم سبزی آتی ہے، شلجم ہے، بیٹ ہے، گاجر ہے، اب اس کی سلاد آپ کھائیں تو اس سے بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ خون پیدا ہوتا ہے اگر قوت ہاضمہ اس کی صحیح ہے تو لیکن یہ کہ اب اس کو لا کر کے اب اس کو تیل میں بھون بھان کر کے پکا دیتے ہیں تو اس کے اندر جو وٹامن سے خود ہی جل جاتے ہیں، تو کہاں سے طاقت آئے گی؟ یعنی اب یہ شلجم، گاجر، بیٹ، ٹماٹر، اب یہ سب خون پیدا کرنے والے ہیں، ان کو یوں ہی کچا جو ہے قطر کر کے سلاد کے طور پر اگر استعمال کریں تو بہت جلد جسم میں طاقت آتی ہے اس سے۔ اور دو اور بھی یونانی اس طرح کی دوائیں ہیں، ذوف کو دور کرنے والی دوائیں ہیں، معجون فلاسفہ ہے، اور دل و دماغ کی قوت کے لیے خمیرہ آب ریشم ہے، خمیرہ مروارید ہے، اگر صحیح بنا ہوا ملے تو اس کا استعمال کریں تو دل و دماغ کو بھی قوت ہوگی۔ اور اگر خون بہت زیادہ کم ہے تو ماء اللحم وغیرہ آتا ہے یونانی دواؤں میں، ماء اللحم کا استعمال کریں۔ ماء اللحم میں ایک سادہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے تو ماء اللحم دو عطشہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کریں۔ تو بہرحال یہ کہ دواؤں کا استعمال کریں، لیکن یہ خون وغیرہ اس طریقے سے کیمیکل ملا کر کے انجیکشن کے ذریعے چڑھائیں تو بال مضبوط ہوگا، تو اس سے بچیں۔
چلتی ٹرین میں حضور نماز کیسے ادا کرے؟ کیونکہ چلتی ٹرین تو وہ گھومتی رہتی ہے، اپنی جہت چینج کرتی رہتی ہے، تو اس میں نماز کیسے ادا ہوگی؟ بھئی ایک تو یہ کہ چلتی ٹرین میں فرض اور واجب اور فجر کی سنت یہ نہیں ہوگی. یعنی فرض جو نمازیں ہیں اور فجر کی سنت، وتر، واجب چلتی ٹرین میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور نفل میں اب یہ ہے کہ ٹرین گھومے تو اس کو بھی گھومنا ہوگا. جیسے پانی کا جہاز ہے کہ پانی کے جہاز پانی پہ چل رہا ہے، تو اگر اس نے سمت بدلی تو نمازی جو نماز میں معلوم ہوا کہ سمت بدلی تو اس کو بھی بدلنا پڑے گا. بس اب یوں اس رخ پہ پڑ رہا ہے اور ایسے ادھر رخ ہے اور جہاز ادھر ہی کو جا رہا ہے، وہ اچانک جہاز ادھر ہو گیا تو اب اس کو نماز ہی میں گھوم کر کے ادھر ہونا پڑے گا، تب تو نماز ہوگی، نہیں تو نماز چلی جائے گی. احرام کھول دیا حلق کرنے سے پہلے، اب کیا حکم ہے؟ پھر سے باندھ دے. بھئی احرام کھول لیا، احرام کا کپڑا کھولا نا اس نے، کپڑا کھولا نا، مطلب یہ تہبند پہن کا. تو اب اگر سلا کپڑا پہن لیا، یعنی یہ کپڑا اتار کر کے جو احرام کی چادر اور احرام کا چادر ایک تہبند کے طور پر ہے، اس کو اتار کر کے سلا کپڑا پہن لے گا تو اب یہ جرم ہے. اگر پورے 4 پہر یعنی پورا ایک دن یا پوری ایک رات جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا تو دم دینا ہوگا، اور ایک دن ایک رات سے کم اگر پہنا تو صدقہ دینا ہوگا، صدقے فطر کے برابر. روزے کی حالت میں آنکھوں میں لینس لگانا کیسا؟ آنکھ سے کچھ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالی، آنکھ میں سرما ڈالا، اسے آنکھ میں لینس بھی لگایا تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عورتیں پیر میں مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں؟ مہندی لگانا تو اور عورتوں کا ہی ہے، مردوں کے لیے پوچھتے تو کوئی بات بھی تھی. عورتیں تو جو ہے وہ ہاتھ میں بھی لگا سکتے، پیر میں کیوں نہیں لگائیں گی؟ ہاں مرد جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لگائے کہ یہ ہاتھ میں لگانا زینت ہے، اور زینت عورت کے لیے، مرد کو ہاتھ میں لگانا منع ہے. ہاں بال سفید ہو گئے ہیں تو بالوں میں لگائے، داڑھی سفید ہے تو داڑھی میں لگائے، اور کسی دماغ میں ٹھنڈک والا پہنچانے کے لیے اگر تلوے میں لگائے کہ باہر سے نہیں دکھ رہا ہے تب بھی زینت نہیں ہے وہ. تو مرد کو اجازت ہے اس کی کہ تلوے میں لگائے کہ دور سے وہ باہر جب کھڑا ہو تو دکھے نہیں، کہ زینت نہیں ہونی چاہیے. اور عورتیں جو ہیں وہ زینت کر سکتی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کس طرح ادا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہ صدقہ دیتے تھے، جو مال آیا سب اللہ کے راہ میں دی. انبیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارا میل ہے، مال کا میل، اپنا میل، اور انبیاء کرام اس سے پاک ہیں کہ میل دور کیا جائے، اس لیے انبیاء کرام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. شادی کا سنت طریقہ تعلیم فرما دیں. شادی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں کم از کم 2 گواہ ہوں، اور لڑکی چونکہ محفل نکاح میں نہیں آتی اس کی طرف سے وکیل ہوگا، وہ ایجاب کرے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تم سے کیا، اور یہ قبول کرے گا. اب یہ ضروری چیز ہے جو عقد نکاح کے لیے، عقد شرعی ہے، یہ عقد ہو گیا اس سے. ہاں یہ کہ 2 گواہ کم از کم جو ہیں وہ 2 گواہ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، تو ان کا سننا ضروری ہے. اگر اس میں ایک بہرا ہے نہیں سنا تب بھی نکاح نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ ایجاب اور قبول کے الفاظ کو سنیں. یعنی جب لڑکا اگر دونوں ایک ایجاب و قبول کر رہے ہیں، لڑکی بول لی میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، لڑکا بولے میں نے تجھے قبول کیا اتنے مہر پر، تو یہ ایجاب اور قبول اس وقت کم از کم 2 گواہ ایک ساتھ جو ہے، دونوں ایک ساتھ
یہ نہیں کہ ایک سن لیا پھر وہ چلا گیا، پھر دوسرا آیا اس کو بھی سنا دیا، نہیں، بلکہ دونوں گواہ ایک ساتھ جو ہے ایجاب و قبول کے الفاظ سنیں تو یہ نکاح ہوگا۔ اور نکاح کے بعد جو ہے سنت یہ ہے کہ جب رات آ جائے، جس کو شب زفاف کہتے ہیں، دلہن رخصت ہو کر کے دولہے کے وہاں پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے تو اس دن میں دولہا جو ہے وہ دعوت کرے، یہ ولیمہ ہے، یہ سنت ہے۔ میرے آقا نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی رسول نے نکاح کیا تو سرکار نے کو آ کے خوشخبری دی، سرکار نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ذبح کرنی پڑے، یعنی بکری اگر استطاعت ہے تو بکری کا گوشت جو ہے وہ لوگوں کو کھلاؤ ولیمے میں، تو ولیمہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اور بقیہ اور جو یہ دعوتیں ہوتی ہیں کہ مہدی والی دعوت اور چھٹی اور بری والی دعوت اور آج دن رکھنے والی دعوت، یہ سب رسمیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، شرعی طور پر جو ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں ایک دعوت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کیا خوشی میں تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی والے جو کھانا کرتے ہیں اس کی بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن اب لڑکی والے اگر کھانا نہ کریں تو بارات واپس چلی جائے کہ بھائی وہاں تو پوچھا ہی نہیں ہے اس کو، حالانکہ اصل جو دعوت ہے وہ لڑکے والے جو ہے، لڑکا جو ہے جس کا دولہا، وہ شب زفاف کے بعد کرے، وہی ولیمہ ہے۔ لیکن اب وہ مہمان آتے ہیں اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ایک دعوت ہے، جیسے اور دعوتیں کی جاتی ہیں، ختنے کے موقع پر دعوت ہوتی ہے اور بسم اللہ شریف کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے، ویسے ایک دعوت ہے۔ اصل سنت جو ہے وہ ولیمہ ہے، جو شب زفاف کے بعد ایک دن یا اس کے ایک دن اور بعد، بس اس کے بعد نہیں، مہینے بھر تک ولیمہ نہیں ہوگا۔ چور سے اس کا چوری کیا ہوا سامان خریدنا کیسا ہے؟ سوال سنا کہ کوئی چور جو ہے وہ سامان بیچ رہا ہے تو اس کا خریدنا، تو اگر معلوم ہے کسی کو کہ یہ چوری کا سامان ہے تو خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مالک ہی نہیں ہے وہ، تو یہ معلوم ہے کہ یہ چوری کا ہے تو نہیں خرید۔ اور اگر خرید لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فلاں کا چوری کر کے لایا تھا تو جس کا ہے اس کو جا کے واپس کرے، اب اس سے قیمت واپس ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو صبر کر لے۔ حضور ایک سائل ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا نا، ہاں وہ جائز نہیں ہے، خریدنا بیچنا دونوں، وہ دونوں جائز نہیں ہے۔ اور آج کی نشست کا حضور یہ آخری سوال پوچھتے ہیں کہ نماز میں اچانک سے کسی اللہ کے ولی کا نام لے لیا تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جیسے یا غوث المدد بول دیا اس نے تو کیا حکم ہے اس میں؟ بھائی اب یہ ہے کہ اگر یہ لفظ نکل گیا اس کے منہ سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور بالقصد جو ہے ایسا کوئی لفظ بولے جو نماز میں نہیں ہے تو بسا اوقات فساد نماز کا حکم ہوتا ہے۔ سود ہی نہیں ہے تو سود لینا دینا کیوں بولتے آپ لوگ؟ ابھی بتایا میں نے کہ کافر عربی ہیں، ان سے جو زیادہ رقم ملے وہ سود نہیں ہے بلکہ نفع ہے، اور ان سے قرض لے کر کے ان کو جو نفع دیتے ہیں وہ ناجائز ہے، کیونکہ کافر کو فائدہ پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھر لیتے ہیں ہیوی ڈپوزٹ پہ اور پھر اس کو کرائے پر دے دیتے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ جس سے وہ مکان لے رہا ہے، جس کا مکان ہے، اس سے یہ خود کرایہ مقرر کرے۔ ہیوی ڈپوزٹ صرف دے کر کے اور مکان استعمال کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ مالک اور یہ کرایہ دار دونوں کی رضامندی سے کچھ کرایہ مقرر ہو۔ مان لیجیے اگر کرایہ اس کا 10,000 ہے تو 1,000 مقرر کیا، لیکن آپس کی رضامندی سے کچھ کرایہ مقرر کیا، تو اب یہ رہنے والا اس کو کرایہ دے
اور اگر کسی اور کو یہ زیادہ کرائے پر دے رہا ہے، مثلا یہ تو اصل مالک مکان کو 2,000 دے رہا ہے اور تیسرے کو دے کر کے یہ 20,000 لے رہا ہے اس سے، تو ایسے ڈائریکٹ کرے گا تو یہ مکروہ تحریم ہی ہے، بلکہ اس مکان کو لینے کے بعد کرائے پر اس میں کچھ کام کرائے، مثلا یہ ہے کہ اس میں رنگ روگن کرا دے، چھجا بنوا دے، کچھ اور ایسی چیز جو اس مکان سے متصل ہو، ایسا کام کرانے کے بعد اب زیادہ کرائے پر دے گا تو شرعاً یہ جائز ہوگا۔ آخری سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر لڑکی ہندو اور لڑکا مسلمان تو اس کا کیا نکاح ہوگا، اور اگر لڑکا ہندو اور لڑکی مسلمان تو نکاح ہوگا، اگر باپ اس کا مسلمان ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ لڑکی ہندو ہو، لڑکا مسلمان ہو، یا لڑکا ہندو ہو لڑکی مسلمان ہو تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سرے سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی بھی اگر ہندو ہے، لڑکا مسلمان ہے، تب بھی نکاح نہیں۔ یہ صرف جہاں پہلے اجازت جو دی تھی وہ کتابی کے لیے، کتابی یعنی جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننے والے، جنہیں کتابی ہے، تو ان کی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت تھی، لیکن ان کے لڑکوں سے اپنی لڑکی کا نکاح، مسلمان لڑکی، یہ بھی حرام تھا۔ اور اس دور میں تو یہ علماء نے جو ہے وہ کتابی لڑکی سے بھی نکاح کو حرام، کیونکہ آج کل جو یہودی ہیں یا نصرانی، ان کا غلبہ ہوتا ہے، اب وہ گھر میں آئے گی تو وہ شوہر پہ اس کا غلبہ رہے گا، فوقیت رہے گی، اور عام طور پر بچے جو ہیں وہ ماں کی روش پہ چلتے، تو بچوں کے کافر ہونے، کتابی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایسا بہت تجربہ ہوا، اس لیے علماء نے کتابی عورت سے بھی نکاح کو منع فرما دیا اس دور میں، اور دوسرے مشرک کافر یہ ہندو وغیرہ یہاں کے نہ لڑکی نہ لڑکا، دونوں میں سے کسی کا سے نکاح جو ہے وہ کرنا وہ زنا کی دلالی